اما وہ چھوڑو، یزید حسین کو قتل کرنے کے بعد وہ افراد جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور جن کے پیروں میں بیڑیاں تھیں، خدا کی قسم یزید ان سے گھبراتا رہا۔ بھائی میں جملے لے چل رہا ہوں، دربار میں لے چل رہا ہوں۔ ایک دربار میں قیدی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق، کمر میں لنگر۔ اب اس بیمار سے کیا خطرہ، اس قیدی سے کیا خطرہ؟ اب کہتے ہیں ممبر سجا ہوا ہے، لکڑیوں کا انبار سجا ہوا ہے اور لوگ آ کے چاپلوسی میں اشعار پڑھ رہے ہیں، یزید کی شان میں، ملعون کی شان میں چاپلوسی کر رہے ہیں۔ جناب سید سجاد نے کہا مجھے اجازت دے میں کچھ بولوں، بھائی مجھے اجازت دو میں کچھ بولوں۔ اب دیکھو جناب سید سجاد کو بولنے نہیں دیا جا رہا۔ میں کہوں گا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، باقاعدہ روایت بھی موجود ہے، وہاں پہ بیٹھے کچھ افراد کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا یزید تو کیوں گھبرا رہا ہے؟ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، لیکن یزید نے ایک جملہ کہا کہ تم انہیں نہیں جانتے، انہو زق العلم زقا۔ تمہیں پتہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کے بچوں کو علم پلایا جاتا ہے۔ میں جملے دے رہا ہوں آخری والوں تک کے لیے کہ یہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن کے بچوں کو بچپنے میں علم پلایا جاتا ہے۔ اب یزید سے بار بار یزید کا بیٹا کہہ رہا ہے اجازت دے دو، یہ قیدی ہے، یہ بولے گا تو کیا بولے گا؟ لیکن یزید کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے زبان کھولی تو یہ ماحول بدل دیں گے، کہ یہ ماحول بدل دیں گے۔ اب جملہ میرے اور آپ کے حوالے، اب جملہ سنتے جائیے۔ پتہ یہ چلتا کہ علم سے ڈرتے وہ ہیں جن کے مذہبوں کی بنیادیں کھوکھلی ہوں۔ علم سے ڈرتے وہ ہیں جن کے مذہبوں کی بنیادیں کھوکھلی ہوں، جن کے پاس کچھ نہ ہو، جن کی بنیادیں کمزور ہوں، وہ علم سے گھبراتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب سید سجاد بار بار اجازت مانگ رہے ہیں، مجھے اجازت دو میں بھی کچھ بولوں، مجھے اجازت دو۔ اب جب جناب سید سجاد کو اجازت ملی، جناب سید سجاد اس لکڑیوں کے انبار پہ نہیں بیٹھے، جناب سید سجاد نے بتا دیا ممبر وہ ہے جہاں سے میرے جد علی کے فضائل بیان ہو، ممبر وہ ہے جہاں سے ہم اہل بیت کے معارف بیان کیے جائے۔ بھائی اللہ کیا ہے؟ لکڑیوں کا انبار۔ پھر ایک جملہ کہ سن، تو کیا سمجھتا ہے تو نے حسین کو مار دیا، سب کچھ ختم کر دیا، تباہ و برباد کر دیا؟ ایک جملہ کہ یزید سن، اور تمام وہ لوگ، وہ درباری جو چاپلوسی کے لیے یزید کی بیٹھے تھے نا، سب کی طرف خطاب کیا، اور خطاب کرنے کے بعد جناب سید سجاد نے جملہ کہا کہ ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بالسبع، کہ خدا نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی اور 7 چیزوں کے ذریعے دوسروں پہ ہمیں فوقیت دی۔ عجب نہیں، مولا سجاد نے فرمایا سنو، اعطینا العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والمحبہ فی قلوب المؤمنین۔ اے یزید سن، خدا نے ہمیں 6 چیزوں سے نوازا۔ خدا نے ہمیں علم دیا، خدا نے ہمیں حلم دیا، خدا نے ہمیں بزرگی دی، خدا نے ہمیں فصاحت دی، خدا نے ہمیں بلاغت دی۔ اور یزید سن، ایک چیز خدا نے ایسی دی جو دنیا کے کسی بشر کو نہیں دی۔ یزید ذرا سن، خدا نے ہماری محبت مومنین کے دلوں میں قرار دے، کہ خدا نے ہماری محبت مومنین کے دلوں میں قرار دی۔ اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ یہ جو تو کہہ رہا ہے نا میں نے حسین کو مار دیا، اکبر کو مار دیا، عباس کو مار دیا، قاسم کو مار دیا، اور یہ جو تو نے میرا خطبہ سنا نا کہ جس کا آخری لفظ سنا نا کہ ہم وہ ہیں کہ جس کی محبت خدا نے مومنین کے دلوں میں ڈالی، ان جملوں سے جناب سید سجاد یزید کو بتانا چاہ رہے ہیں یزید ذرا غور کر، جسموں پہ راج کرنا اور ہوتا ہے، روحوں پہ راج کرنا اور۔ کہ تیرا کام ہے جسموں پہ راج کرنا، ہمارا کام ہے روحوں پہ راج کرنا۔ کہاں گیا تیرا تخت، کہاں گیا تیرا تاج؟ ذرا دیکھ، آج گلی گلی کوچہ کوچہ حسین حسین کے نعروں سے گونج رہے ہیں۔